إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كل كان الله مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیا تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جس ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تک اللہ ہے ابد تک اللہ رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار تواڈے تے میرے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے صحابو ساتھیو عزیز بھائیو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب المغازی کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے. ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون نے جنگ بدر کو بعد ہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اندر حاضر ہو آنکھیاں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتا کہ میرا بیٹا حادثہ اور میرا کی تعلق سی یہ جنگ بدر کو فوراً بعد کی بات ہے. اس عورت کا جڑا بیٹا سی حادثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر کے اندر شہید ہوا سی. اس عورت کا نہ خامد سی نہ باپ سی نہ بھائی سی نہ کوئی بہن سی نہ والدین سی کلی سی عورت. اور حادثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا بڑا تابع دار بیٹا سی بڑا ہی خدمت گزار بیٹا سی. تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے کہ اگر میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہویا اللہ نے اگر وہ شہادت کو قبول کر لیا تو میرا بیٹا جلدی
عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں میرے بڑا عزت اور مقام ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیتا، معاملہ دوسری طرف ہے، ان کی شہادت قبول نہیں ہوئی، تو پھر دوسرے پاسے میں اگر میرا بیٹا دی اللہ نے شہادت قربانی قبول کی تھی تو پھر میں صبر کرا گا، صبر بھی کرا گی، شکر بھی کرا گی کہ اللہ نے قبول کر دیا، اور جڑی میری ممتا ہے انہوں بھی سکون اور چین اور راحت آ جائے۔ اور اگر معاملہ دوسرا ہے، اللہ نے میری بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیتا، تو میں اتنا رواں گی، اتنا رواں گی، اتنا کرلاواں گی کہ سارے لوگوں کو پتا لگے گا میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میں رواں گی۔ یہ بات اس عورت کی ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آخیا کہ تو بیٹھیاں گلاں کر رہی، کھیت تو باتاں کر رہی ہیں، تیرا بیٹا جنت کے اندر ہے، اور جنت الفردوس کے اندر ہے، جنت ایک نہیں کثیر جنتا بہت زیادہ نے، اور تیرا بیٹے کی اللہ نے قربانی نو شہادت نو قبول کر کے انہوں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن اللہ کے اپنے سوال کرے، دعا کرے، التجا کرے تو جنت الفردوس کا سوال کرے اللہ کے، کیونکہ ساری جنتا کو پوچھی اور ان کا جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس قیامت کا دن ہوئے گا، جنت الفردوس کی جو چھت ہے اور اللہ پاک کا عرش ہوئے گا، اور یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جنیاں بھی نہراں جنت کے اندر جا رہی نے، وہ جنت الفردوس کے اندر نکل کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دے دیا۔ ایک قصہ بابر مغازی کے اندر، ہن اس قصے کے اندروں کئی سبق نکلتے۔ پہلا سبق یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کی سوچ اور آج ہماری سوچ کی، صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں بہت زیادہ فرق۔ صحابہ کی سوچ یہ ہے کہ عمل اثر کیتا اللہ نے ہم قبول ہوگا کہ نہیں۔ اب ہماری اصل نے عمل اسی کریے، خوبصورت کریے، اچھا کریے، لوگ واہ 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 کہیں، عمل کر دیں، اس عمل میں ڈنکے بجنے چاہیے۔ کوئی نیکی کا عمل کریے صحیح، سب کو پہلے ہی بہت شور پا رہے ہیں کہ اسی بڑا بڑا نیکی کا عمل کر رہے ہیں۔
نیکی کرن تو عمل نیکی دا کرن تو پہلو نیت ہے. نیت ارادہ ہٹا ہونا چاہیے کہ عمل جڑا کر رہے انسان کا اندر باہر نکلیا کالے واسطے مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے نکلیا نیت کر رہی ہے گھروں نکلیا مسجد کے اندر جہاں واسطے میں مسجد کے اندر جا رہا نماز پڑھنے واسطے نماز پڑھ جائے نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس واسطے کہ اللہ کو خوش کرنے واسطے اللہ کا حکم ہے اور جنت کے حصول واسطے پڑھ رہا ہوں اور پھر عمل کر لیا تو پھر ہوئی اور عمل دی تشریح نہ کرے بلکہ کہے کہ اللہ عمل کرے نو اس میری نیکی نو قبول فرما لے. حادثہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر جو واقعہ ہے اس کے اندر پہلا سبق یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے کہ میرا عمل بیٹے کا قبول ہویا کہ نہیں ہویا. اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آؤں گے. بندہ مریض کی طرف شمالی علاقے کے اندر چلا جائے بہت بہت بڑے پہاڑ نے ایک پہاڑ کے نال دوسرا پہاڑ ملیا ہے. فرمایا انہوں جڑے عمل ایسے لے کے ہوں گے انہوں کا قد تہامہ پہاڑ کی اونچائی اور انہوں کا وزن پہاڑ کے مانند ہوگا. اتنے اونچے عمل انہوں کے ڈھیر لگے ہوں گے اور وزن پہاڑ کی مانند ہوگا اور اتنی نیکیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ نے اتنی نیکیاں دے دیا نیکیاں. فرمایا انہوں دیا نیکیاں روئی کی طرح ذرات کی طرح بکھیر دیا جا گیا. نیکیاں اڑ جاتی بکھر جاتی نیکیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دیا نیکیاں تہامہ پہاڑ کی مانند اور ذرات کی طرح اڑا دیا جاتی وجہ کی سی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے اس بندے دیا نیکیاں کیوں اڑا دیا جانگیاں وہ دی وجہ یہ سی کہ دلے گھروں باہر نکلتا سی پاک دامن ہو گئے سلام کا پورا لبادہ اوڑ کے گھروں باہر نکلتا سی. انج لگتا ہی کہ جنہیں دنیا جو کہ یہ متقی ہے یہ پرہیزگار ہے. فرشتے نمایاں شکل خوبصورت لباس لوگ دیکھ کے بابا آتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی بہت ہی اچھا ان کا لباس باندھے بڑا بھائی کو باندھے سمو سلاتا کو باندھے. فرمایا لیکن لوگوں کو وہاں سے فرشتہ اور تنہائی دے اندر جدو تنہا ہوتا ہے کلا ہوتا سی ہر حد نو کمال کر دیتا سی توڑتا سی اللہ دیا حداں نو توڑ دیتا سی. تنہائی دے اندر ہر وہ گناہ ہر وہ عیب
کرتا سی اللہ دیا حداں کو پار کرتا سی. فرمائے اس واسطے اور عمل یہ تہامہ پہاڑ دے ملین جوڑو نیکیاں نے اللہ انہوں نے بخیر دے گا. ہاڑیاں کی کفیت کی ہے انہیں حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شہادت دے متعلق پوچھ رہی ہیں اللہ دے نبی میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اسی آج دو چھتلے مار رہی ہے کہ نہیں تے قصیدے تے نظمہ تے نعتہ تے شاعر شعر پڑھ پڑھ کے تے قصیدے پڑھ پڑھ کے نظمہ نعتہ پڑھ پڑھ کے اسی دس دینے ٹول بجا دینے دس دینے لوگوں میں آسان چار شکلیں ڈائیں. اونے حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حادثہ کڑے مار کے دے اندر اسلام دی پہلی جنگ دے اندر جنگ بدر دے اندر شہید ہے اور جنگ بھی کڑی جہدے قائد جہدے سپہ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے پاسے کفر کا بہت بڑا امام ابو جہل ہے اور سلام کا پہلا مارکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ نکل گئے جنگ دے ارادے سے نہیں نکلے. صرف ابو سفیان کا جڑا قافلہ ہے شام کے اندر گیا ہے انہوں لٹنے لگے تو ماں چھیننا ہے تاکہ اپنا بیت المال مضبوط کریں گے کالو کافروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. نیت ہے بے ارادہ ہے لیکن وہ قافلہ ابو سفیان کا حقہ نکل چکا ہے لیکن مقابلے واسطے ابو جہل سامنے پڑا. اس وقت کا فرعون مقابلے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند ساتھی لے گئے 313 یا 315 لے کے بدر کے میدان کے اندر اتر آئے اور ایسے مار کے اندر حادثہ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہے میرا بیٹا حادثہ قبول ہویا اللہ عظیم مارکا عظیم جنگ سلامی پہلی جنگ کے اندر شہید ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک مرتبہ جنت کے اندر قرآن کریم دی آواز آ رہی ہے قرآن کریم پڑھ رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیتا پہچانیا فرمایا حادثہ دی آواز رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کا بیٹا حادثہ جنت کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حادثہ کو جنت کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا والدین کی خدمت کرنے والے کا یہ حق بنتا ہے کہ جنت کے اندر کام کرے. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا خدمت گزار والدین کا خدمت گزار ہے تاکہ جنت کے اندر قرآن پڑھ جائے. میرے پیارے بھائیو والدین کی خدمت کرو جنہ کے والدین زندہ نے والدہ زندہ نے انہوں نے چاہیے اپنی والدہ کی والدین کی خدمت کرنا اور جنہ کے فوت ہو گئے وہ بھی انہوں واسطے صدقہ جاریہ
کے بعد دعا کر اور میرا ان قبرستان کے اندر بیٹھے نے انہاں واسطے دعا کرو، انہاں واسطے ذریعہ نجات کرو. بیت اللہ کے قریب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا درس دے رہے ہیں. درس ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ انہیں اپنی کمر کو کو بدل دیا گھٹنی بنی. لوگوں نے کہا ہے جڑا درس دے رہا محدث کون ہے؟ لوگوں نے دسیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور جب بیٹھا لوگوں نے اندر آسا 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 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ گیا. قریب پہنچ کے تو کہنے لگا اے جڑی میرے کمر کو گٹھلی ہے سامان پیا ہے سامان نہیں. میں خرستان کے علاقے جڑا تہاڈا کابل اور افغانستان ہے یہ اس وقت کا خرستان سی. فرمایا میں اس علاقے کے اندروں اپنی والدہ کو کمر کے اوپر پایا ہے. کمر کے اوپر پا کے توڑ سفر کمر کے اوپر کیتا ہے اور حتیٰ کہ اپنی والدہ کو حج کرایا ہے. سفر کی تھکاوٹ نوایا دھوایا کھانا کھلایا اور واپسی اپنے علاقے کے اندر جانا ہے. کیا یہ دسو کہ میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، جو تیری پیدائش کا وقت سی تیری پیدائش کے وقت جڑی تیری والدہ کے منہ کے اندر آواں نکل رہی سن انہاں آواں کے اندر ایک ہاتھ کا حق بھی نہیں توڑا. تو بات دور کری گئی بات کا بیان کر رہا سا ام حافصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی شہادت متعلق پوچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیے جا کے کہ اللہ کے نبی ہماری نماز قبول ہے؟ کیا ہمارا روزہ قبول ہے؟ کیا ہمارا حج قبول ہے؟ صدقہ خیرات ہمارے قبول ہے؟ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بھی نبی سب صحابہ کے بھی رسول سب اور ہمارے بھی رسول جو ہوتا قیامت تک نبی اور رسول نے آنے والے لوگوں پاس. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد کے اندر آنے والے واسطے بھی دس گئے کہ انہوں نے عمل روزہ صدقات قبول نہیں کرے. سورۃ القاف کی جڑی میں ابتدائی آیت خطبے کے اندر پڑھی ہے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جڑا بندہ اپنے رب کی ملاقات کرنا چاہتا ہے. ملاقات رب کی کیویں ہوئی؟ اس کو مراد جنت ہے. جڑا جنت کے اندر جائے گا اپنے رب کا دیدار کرے گا ملاقات کرے گا. اور میرے پیارے بھائیو دن کے اندر 2 مرتبہ اللہ کا دیدار
ہوئے گا جنت کے اندر مومن. ایک فجر کے وقت اور دوسرا عصر کے وقت. مومن آدمی جیویں جیویں اپنے اللہ کے نال ملاقات کرے گا، دیدار اللہ کا کرے گا، وہ حسن بڑھتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا. دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں اور تانوں اے دیدار جنت اندر نصیب فرما دے. جنت کا دیدار جنت کے اندر دن کے اندر 2 مرتبہ اللہ کا دیدار، فجر کے وقت اور عصر کے وقت دیدار ہوئے گا. فمن قال یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جڑا عمل کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اور صالح عمل کدھر ہے؟ پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صالح ہے. اگر میرے نبی کا عمل صالح نہیں تو دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جدا عمل صالح ہو. وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اللہ کی ذات میں نہ شرک نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صالح. اب آپ کو آگے میں سپیکر کا پروگرام ہو گئے جو نہیں تو منہ کا نہ ہو پا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صالح ہے. اگر اللہ کے نبی کا عمل صالح نہیں تو پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جدا عمل صالح ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صالح یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو پھر قبول. نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوئے گی تو قبول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانشاہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز کا طریقہ سکھایا. کتنے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر کھلو کے نماز کا طریقہ اپنے جانشاہ صحابہ کو دس رہے اور رکوع اور سجدے کی باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کو کرتے اتر. نماز کا طریقہ عمل صالح عمل قبول کیوں نہ ہوئے گا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تو قبول ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں تو قبول ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، جدی مرضی پڑھے جیسی مرضی کیا پڑھے قبول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی. فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تساں مینوں پڑھتے نوں ویکھیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ، نماز کا مقصد یہ نہیں کہ ایک بندہ جی آدھے بعد کہ چلو یار مسیح سے جاتا ہے. مسیح سے جانا بڑی بات نہیں، لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام جو ہے بڑی ہی جامع بات یہ ہے امام مخاطب کیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تبطلوا اعمالکم، نہیں تے اللہ تہاڈے عمل نو ضائع کر دے. اللہ اور رسول کی اطاعت نماز ہے.
نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ آج ہماری نماز کس طرح دیا؟ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر، امام نے اللہ اکبر کیا لکھا ہے، بندے پیچھے نیت کر رہے ہوتے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، نیت نہیں۔ جدو انسان کا عادت تو نکلیا ہے کہ میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں، وہ راجے شروع ہے، وہ جب پہلی نیت ہوگی ہے، اور جب مسجد کے اندر آ گیا نماز پڑھ گیا، وہ دل کے اندر یہ ارادہ ہوئے، خیال ہوئے کہ میں اللہ کو ویکھ رہا، اگر یہ نہیں تو کم سو کم یہ ہوئے کہ اللہ کو ویکھ رہے۔ نماز پڑھی ہے کال تو اللہ کا حکم سمجھے جنت حصول واسطے۔ پھر نماز پڑھ کے بڑے آئے نا، باہر جب نکلتا ہے مسجد تو باہر کئی بے نماز ہوتے، یہ نہ کہ لو جی میں ہی پورے زمانے کا ملکی ہوں، نہیں، اللہ نے انہوں نے توفیق نہیں دیتی، اللہ نے کہا تینوں توفیق دیتی ہے، قبول فرما ہے، دعا کرے اللہ اخلاص نہ، اللہ میری امت کو اس نماز کو قبول فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ہوئے گی تو پھر قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت اونٹنی سے بیٹھ کے کی، منا مزدلفہ عرفات شیطان کو کئی کریاں ماریا، یہ سارے طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوتے پھر حاجت۔ نماز کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حج دس رہے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اونٹنی سے بیٹھ کے حج کرن دا مقصد یہ سی کہ حج کے طریقے میں کو سیکھ لو، ہو سکتا آئندہ سال میں زندہ نہ رہا طریقہ سیکھ لو، اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تو چند ماں باپ ہو گئے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج دے ہونے چاہتے اور کا مرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ہے کہ اللہ کے نبی کے نال حج کرنے جا رہے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سکی حج تے ہونا چاہتی ہے، لیکن تین شرطاں اپنے اتنے لاگو کر رہی ہیں۔ پہلی شرط نے اپنے اتنے قانون بنایا کہ میں حج کرنا ہے، پیدل کرنا ہے، سواری کون ہے لیکن میں پیدل حج کرنا ہے۔ دوسرا میں حج کرنا پیدل، اور دوسرا میں پیروں کے اوپر ننگیا جوتی نہیں پانی، جبکہ جوتی موجود نہیں پانی، اور تیسری شرط کہ میں اپنا سر جو ہے وہ ننگا رکھ کے جانا، ننگے سر جانا میں حج کرنا۔ یہ تین باتوں نے کیا دی کہ میں حج کرنا ہے تو اس طریقے نہ کرنا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ میری بہن نے اے تیری چیزاں آپ نے اسے لاگو کر لیا، اپنی بہن کو یہ کہہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، تو انہاں کو پوچھ لیا نہیں کیا شرطاں جائز نے؟ میں شرط لان دئی ہاں کہ جائز نے، کیونکہ اس وقت دے اندر جڑی عورت
سر کے اتنے دوپٹہ لینی ہے اور اللہ دے ہاں بڑا عزت اور مقام والی کی نہیں جاتی. اج تو زمانہ ہی الٹ ہے. عزت مقام والی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے. میں میری بہن نے 3 شرطاں اے کام عمل کر لیا. آندھی میں ننگے پیر جانا ہے, سواری موجود ہے, پیدل جانا ہے, سر کے اوپر دوپٹہ لا کے جانا ہے. کس واسطے کہ میں ننگے پیدل جاواں گی جانا اللہ دے راستے دے حج کرنے, پیدل جاواں گی تکلیف کٹاں گی تو مینوں ثواب بہت ہوئے گا. تے جُتی تاں نہیں پانی, پیراں دے اندر کنڈے چبھن گے, پتھر چبھن گے, زخمی ہو جاں گی تے ثواب زیادہ ملے گا. تے دوپٹہ تار نہیں لینا سر دے اوپر کہ اسی طرح ننگے سر جاواں گی, سر تے بال بڈھے ہون گے, پیڑا حال ہوئے گا. اللہ میری ان مشقت دے بدلے مینوں زیادہ اجر دے گے. اے دی نیت سی. عقبہ بن عامر نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا میری بہن نے 3 چیزاں کہہ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کو تیری ہمشیرہ دے کوئی عمل قبول نہیں. فرمایا کیوں؟ فرمایا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عقبہ بن عامر اور انہوں نے بہن اپنے اوپر شرط لا رہی کارے واسطے تو میرے اجر تے ثواب زیادہ ہوگا. لیکن نبی کا طریقہ چھڈ دیتا ہے. طریقہ کدا چلنا ہے, قانون کدا چلنا ہے, نماز ہوئے حج ہوئے, طریقہ کدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق حج کرے, نماز پڑھے, قبول ہوئے. ہاڈے معاشرے کے اندر کیا ہے, ائی بات سننے گلا سنتے رہنے کہ ایک بندہ انہیں ایک لت کے اوپر 40 سال تہجد کی نماز پڑھی. کیا اسلام؟ ایک بندہ جل کنویں کے اندر الٹ کے 18 سال نماز پڑھی بغیر وضو کا وضو ہی نہیں ٹوٹا. بندے دیا 2 لتاں موجود نے, ایک لت تک لوگ تہجد پڑھنا کی مقصد ہے. اور فلاں پیر الٹیا خون کے اندر 18 سال ہو گئے, وہ وضو بھی نہیں ٹوٹا, نماز بھی پڑھ کے الٹے منہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اہلا نے کہ کرامتا نے آخر نے کہ بڑی دی کرامت ہے نہیں ہو. میرا ویر, میرا برادر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے آئیڈیل نمونہ صحیفہ بنا کے کھلیا ہے دنیا تے. قرآن کریم نے کی کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی بھی عمل کرنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نے, صحیفہ نے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ مطابق کرو گے عمل قبول ہے. دنیا کے اتنے ایک بندہ تالے کی چابی بنا جاتا ہے تو انہوں نے یار چابی بنا دے, جو دے ہوں وہ 3 پا دینا, چابی بھی لگی وہ لے پا نہیں. کیوں؟ یہ دنیا کے نام سے کپڑا خرید دیو, انہوں نے 100 تھان چاہیے ایس بیاج مطابق آئندہ ڈیزائن ہوئے آ کلر وہ فل بھی زیادہ چھاپتے ہیں. سیکل جڑا دیتا ٹاڑا سیکل قبول نہیں. دنیا میں چاہتے دنوں کے خسارے واسطے دنیا کے مال ہم قبول نہیں, لیکن دین دی واری آئے تو تسی اتنے لوارث ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ پوچھتے نہیں کہ نماز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کا طریقہ کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد کہیں دیے کہ آج نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کہیں دی سی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتے داراں نال ملن کا طریقہ کی ہے. سارے
طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کتاب و سنت دے اندر موجود نے اللہ مینوں تینوں صحیح معنی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق اپنی عبادت اپنی نظر و نیاز اپنے جڑے نے تجارتی معاملات صحیح بات دنیا دے جتنے بھی امور نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.